پہلے کہ میں نوجوانوں کو بھی شامل کروں اپنے اس پروگرام میں چاہ رہی تھی کہ پی ایم ایل این نے جو 31 مارچ کو حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا اور شہباز شریف اس کی جو ہے خود کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ اس کو لیڈر بھی وہی کریں گے اس تحریک کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی حالات کس رخ پر جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں پی ایم ایل پر ایک الزام لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گورنمنٹ سے ملی ہوئی ہے اور وہ فرینڈلی اپوزیشن کا چارج تو ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے اصل میں دونوں ایک ہیں اور یہ ان میں مکمکا ہو جاتا ہے، مکمکا کر کے آگے چلتے ہیں۔ غالباً انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ڈامن ڈول ہونے کی بجائے اور خاص طور پہ عمران خان کے الزامات کا جواب دینے کی سیدھی بات ہے کہ اب موومنٹ خاص یہ جو لوڈ شیڈنگ اور سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ موومنٹ چلائی جائے اور لانگ مارچ بھی ہو سکے تو کیا جائے۔ جتنے ہنگامے ہو رہے ہیں اسے پنجاب میں مختلف شہروں میں وہ ظاہر ہے لوگ چڑے ہوئے جی 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور انڈسٹریز ہماری بند ہو گئی ہیں، لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں جی، اور گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا جی، گھروں میں نکلیں تو ایک فتنہ و فساد کا خوف، گھروں میں رہیں تو کل تو میں نے ایسے دیکھا کہ لوگ جو کہیں جانا چاہتے تھے اچھے اچھے پوش علاقوں میں وہ رک جاتے تھے کیونکہ رستے میں سڑکیں بند تھیں، کوئی نہ کوئی آ گیا ہوتا تھا۔ تو میرا خیال میں اس کو فارملائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نے، اور آج بھی دادو اور مہر میں وہ تقریر کر رہے تھے، نواز شریف ابھی میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، دادو مہر علاقہ تو دیکھیں وہ ٹپیکل سندھی علاقہ ہے اور وہاں اگرچہ عبدالحمید جتوئی وغیرہ سارے یہ اسی علاقے سے ہیں جو ابھی مسلم لیگ کے قریب پہنچے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ سندھ میں بھی ایک طرح کا بریک تھرو کرنے کی امید پیدا ہوئی ہے مسلم لیگ کو۔ وہاں ہر پارٹی جلسہ کر رہی ہے، جسکم کر رہی ہے، یعنی کہ عبدالقادر مکسی کر رہے ہیں، جے سندھ والے کر رہے ہیں، تیسرے کر رہے ہیں، چوتھے کر رہے ہیں، یہ وہاں بھی ایک فضا بن رہی، تو ملک پورے میں فضا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں جی میں الیکشن کرا رہا ہوں، 2 مہینے کے اندر رکن سازی کروں گا اور 2 مہینے کے اندر الیکشن کراؤں گا اپنی پارٹی کے اندر اور اوپن الیکشن کراؤں گا۔ تو ایسے میں نون لیگ کا، مسلم لیگ نون کا یہ انیشیٹو لینا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جی، اور خیال یہ تھا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن کا وعدہ کیا تھا ان سے پیپلز پارٹی نے، اور وہ اس سینٹ کے الیکشن کے بعد اس وعدے سے مکرتی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا مکرتی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ مسلم لیگ نون کا اپنا انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن ابھی اکتوبر نومبر کی بجائے فروری مارچ میں ہی ہوں، لیکن اب یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیز کو لمبا کر رہے ہیں۔ میں اس پہ الگ سے بھی گفتگو کروں گا، چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں اس میں بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں لمبی الیکشن کمپین سن 70 میں چلی تھی، 1 جنوری سے شروع ہوئی تھی اور 7 دسمبر تک الیکشن کمپین چلی تھی، ادھر سے بھٹو صاحب آئے تھے، ادھر سے مجیب آئے تھے، لیکن اتنی لمبی الیکشن کمپین نے پاکستان توڑ کے رکھ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کمپین اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے، ہم نے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمپین شروع کر دی ہے، اور اگر یہ الیکشن کمپین 1 سال 1.25 سال چلی تو اس کا نقصان ہوگا۔ دیکھیے کتنے گروپ آ رہے ہیں، سنی تحریک والوں نے آزاد پاکستان جلسہ کل میرا پاکستان پہ کر دیا، فضل الرحمان اپنی، دفاع پاکستان اپنی جگہ، اتنے لوگ اتنے گروپ اٹھ کے سامنے آ رہے ہیں کہ اس کنفیوژن میں پتہ نہیں چلے گا کیا نتائج آتے ہیں، کون سامنے آ پاکستان ایک اور دعوے دار بہت، اور ہمارے ساتھ نوجوان بھی موجود ہیں، جی ہم سے بات کرتے ہیں۔ سمن سرفراز ہیں، UMT سے، میڈیا کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ میں جس طرح سر آپ نے مینشن کیا تھا کہ میکسیمم لوڈ شیڈنگ 15 آورس کی ہو رہی ہے، تو میں اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ لوڈ شیڈنگ ایز ہمارے پریزیڈنٹ مسٹر آصف زرداری نے کل کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ 48 آورس میں ختم ہو جائے گی، اور جو کہ ہمیں بالکل بھی آبویسلی امید نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی۔ اینڈ پلس آپ نے مینشن کیا تھا کہ تاجکستان جو ہے وہ ریڈی ہے ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے ود دا انرجی کرائسس کے لیے، تو میں آپ سے کویشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ واقعی کچھ اس میں امپروومنٹ ہوگی یا ہمیں صرف ٹالا جا رہا ہے اس کے لیے کہ جی ہو جائے گا الٹیمیٹلی؟ دیکھیں بات یہ جو سارا اس حکومت نے کام کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی بجلی کیا کریں، 2 دن میں تو بجلی گھر نہیں لائے جاتے اور ہم رینٹل پاور لا رہے ہیں، پہلے 1 سال میں بجلی گھر بناتے ہوئے 2-2.5 سال لگتے ہیں، تو 2-2.5 سال کے بعد 4 سال گزر گئے، اب جا کے کھلا کہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بجلی گھر نہیں ہے، بلکہ بات یہ کھلی کہ اصل بات میں جو بجلی گھر ہمارے پاس موجود ہیں ان کو چلانے کے لیے فیول نہیں ہے، فیول اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ ہے، ذرا جو سرکولر ڈیٹ تھا جتنا تھا، یعنی مشرف جو چھوڑ کے گئے تھے، اب اس سے کتنا بڑھ گیا ہے، یا انہوں نے اس کو کور کیوں نہیں کیا، یہ تو ان کی بیڈ مینجمنٹ ہے نا، بیڈ گورننس ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا جو آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں آپ نے ریکور نہیں کیے ہوتے ہیں، آپ نے حکومتوں سے ریکور نہیں کیے، پنجاب حکومت نے دینے، سندھ حکومت نے دینے، فیڈرل گورنمنٹ نے دینے، وہ نہیں جب دیتی اور آگے سے آپ کمپنیوں کو ادا نہیں کرتے تو وہ تیل نہیں خریدتے، جب تیل نہیں خریدتے تو پھر وہ کارخانے بجلی گھر چلتے نہیں ہیں۔ اچھا پن بجلی سب سے آسان ہے، ہائیڈرو پاور جو ہے وہ آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کیا جی، غازی بروتھا پروجیکٹ پہلے تھا وہی اب کامیاب ہوا ہے،
काला बाग आप बनाना नहीं चाहते जी, सियासत में आपने कह दिया। जिनको हमने इलेक्ट किया उनसे तो हम मतलब ऑब्वियसली उन लोगों को पैसे दे रहे हैं, हम ये तो कह नहीं सकते कि उनके पास पैसे नहीं है, वो लोग आगे ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। जी जी नहीं, देखिए ना, हुकूमत कल पैसे दे देगी, आज हफीज शेख साहब ऐलान कर देंगे हम इतना पैसा रिलीज कर रहे हैं, परसों बिजली शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हुकूमत की बैड मैनेजमेंट है कि आप इस पैसे को वक्त पे अदा क्यों नहीं करते, 2 दिन के लिए आप क्राइसिस पैदा करते हैं, तो उसके बाद जो सूरत खराब होती है। ताजिकिस्तान का मसला ये है जी कि बिजली तो देने को तैयार है, लेकिन एक दिन में बिजली तो नहीं आ सकती ना, उसका कोई कंटेनर में तो नहीं आती ना जी, खंबे लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, वो उस पर हमने वो भी 4 साल में कोई पेशरफ्त नहीं की जी। हमारे साथ हैं, वो क्या जानना चाहेंगे? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 31 मार्च को एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है, उसके बाद हमारे मुल्क की कंडीशन इस टाइम कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके बाद हमारे मुल्क की जो पोजीशन है, जो सूरत हाल, वो मजीद अच्छी होगी कि ख़राब होगी? सर देखो, अच्छी खराब का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों का पिछले 1 साल से ख्याल था, पहले था कि इस हुकूमत से होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, इसका तख्ता उल्टो। फिर लोगों को अक्ल आई, उन्होंने कहा कि ये क्या फौज को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसने कहा जुडिशल आप कू करना चाहते हैं, वो भी ठीक नहीं। तो अब तासुर ये पैदा हो गया कि देखिए, अगर जिसको वज़ीर आज़म को भी जाना है तो हुकूमत ही नहीं की रहनी चाहिए और कोई हर्ज नहीं है इसमें। नवाज शरीफ जो है वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन मसला ये आ गया कि अब इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, ये सबकी राय है। पहले लोग फरवरी मार्च में कह रहे थे, लेकिन पता चला कि हमारी लिस्टें तैयार नहीं है, फिर लगा कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बजट पेश करने के बाद अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, अब इस सारी जो कंपेन है इलेक्शन कराने की है या ये तासुर देने की है कि हम इलेक्शन चाहते हैं। अब इलेक्शन अगर नहीं होते और फिर वो जाके मार्च में फरवरी में पड़ते हैं तो साल सवा साल का वक्फा कुछ लोगों के ख्याल में ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। बड़े अहम फैसले होने वाले हैं, अमेरिका की एग्जिट है और बहुत से मामलात हैं, और 1 साल में हम और बहुत पीछे चले जाएंगे अगर कंसेंसस के साथ कोई नई गवर्नमेंट ना आती तो। जी बिल्कुल, हिफ्ज़ा बशीर है हमारे साथ। सर मैं तौहीन अदालत केस को लेकर बात करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब ने अब तक ख़त नहीं लिख कर दिया और हमारी अदालत उनको अब तक अंदर भी नहीं कर रही, और फिर वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो 6 माह की जेल तो काट सकते हैं लेकिन अपने सदर को बेइज्जत नहीं करवा सकते। तो अब तक अदालत ने उनके लिए क्यों कोई फैसला नहीं किया या उनको अंदर क्यों नहीं किया जा रहा? जब ये एक दूसरे को बचाने पे लगे हैं तो हमारे मुल्क का बचाव कौन करेगा? ये ठीक बात है, सवाल लोग सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं कि आप इतने रिस्ट्रेंट से तहम्मुल से क्यों काम ले रहे हैं। यानी ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इतने आराम से तहम्मुल से क्यों काम ले रही है और डिले क्यों कर रही है। जैसे बहुत साल आज भी बहुत से आए और सुप्रीम कोर्ट ये शो करना चाहता है कहीं उस पर ये इल्ज़ाम ना आए कि उसने जल्दी में और गुस्से में आकर एक तरह का पूरे सिस्टम को अपसेट कर दिया है। अच्छा, ये फैसला करने के बाद क्या नतीजे निकलते हैं? अच्छा, वो चले जाते हैं, कोई शख्स आता है जहाँ हुकूमत उस पर डट जाती है, अड़ जाती है, क्राइसिस पैदा होता है, फिर इस सिस्टम का क्या बनेगा? देखिए, अगर इस फैसले के बाद इस हुकूमत ने इस फैसले को ना माना या इसकी रस्ते में कोई रुकावटें पैदा की तो मुल्क के लिए बड़ा क्राइसिस पैदा होगा। जैसे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर इस इंतखाबात में फिर इलेक्शन ना हुए और कोई प्रॉब्लम पैदा किया गया तो मुल्क का पूरी इकाइयाँ जितनी चारों हैं हमारी और पूरा जो सिस्टम है उस पर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात इन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ लोगों का ख्याल है कि जल्दी फैसला करना चाहिए। अब क्या करें जी, आज तो एजाज साहब बीमार हो गए और कहते हैं पता नहीं मैं कल आ सकूँ कि ना आ सकूँ। तो यही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डिले कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उनको मौका दे रहा है, लेकिन ये भी है कि हुकूमत भी कई खास मौक़ों पर हट के अपने आप को निकाल के ले जाती है। आज उन्होंने कहा जी हमारी बात मानी होती, दवाई ज़रा अच्छी ले लेते वगैरह वगैरह, फूड पॉइजनिंग नहीं होती उनको वगैरह वगैरह। तो ये अच्छी बातें उनका मूड में है, लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल उठा दिए गए हैं कोर्ट के हवाले से भी, लीगल सिस्टम के हवाले से भी, जो ज़ाहिर है कि खासे ख़तरनाक सूरत हाल कोई पैदा कर सकते हैं। जैसे आप शफाफ इलेक्शन की बात करें और आज एक उस खबर को मज़े की खबर कहना चाहिए, केपी की ये खबर खैबर पख्तूनख्वा की, कि वहाँ जो बरसों पहले मरे हुए लोग हैं उनको भी लिस्टों में उनका नाम भी दर्ज कर दिया गया है। और ना सिर्फ इसका मतलब है ना मुर्दों को जिंदा किया गया है, बल्कि उन पर इसरार किया जा रहा है कि वो वोट भी डालें। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं? कोई उम्मीद रखी जा सकती है? उस वक्त से जब मुर्दे जिंदा होकर आके वोट डालना शुरू कर देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कर दिया ये हमारे इलेक्शन कमीशन के देखिए बड़े अब हमारी खराबियां तो बहुत हैं और ये ऐसे ऐसे दुरुस्त होंगी, लेकिन नादरा और सारा सिस्टम हमने चल दिया है। और जिस तरह की विजिलेंस है इस वक्त, बहुत सी पार्टियां जो हैं अपनी वोटर लिस्ट पे बहुत नज़र रखे हुए हैं। तहरीक इंसाफ खास तौर पर, उसके नौजवान वो पकड़ लेते हैं, जाके देखते भी हैं, करते भी हैं। तो तवक्को करनी चाहिए कि जो लिस्ट तैयार होगी वो बिल्कुल एरर फ्री तो नहीं होगी, लेकिन पुरानी लिस्टों की निस्बत खासी हद तक बेहतर होगी।
اور پھر جو سسٹم اڈاپٹ کیا جائے گا شناختی کارڈ کا جس طرح کا دوسرا، اس کے رزلٹ کے طور پر ایک بہتر الیکشن جو ہے ہمیں توقع کرنی چاہیے وہ ہو سکے گا. اگرچہ ہم 77 سے خاص طور پر 70 کو چھوڑ دیں، اب 77 سے اس کوشش میں ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن اس ملک میں کرا سکیں جی. اور کبھی ہم کہتے ہیں 2008 کے بیسٹ ہوئے تھے، پھر بتاتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ گڑبڑ ہو گئی تھی فلاں جگہ کی، تو یہ معاملہ ہوا تھا، اتنے لاکھ ووٹر جعلی تھے، کچھ تھے. تو اگر ہمارے ہاں فیئر اینڈ فری الیکشن اس حد تک جتنے تھرڈ ورلڈ میں ہوا کرتے ہیں ہونا شروع ہو جائیں گے تو لوگوں کا جمہوریت پہ اعتبار بھی آ جائے گا. اور میرے خیال میں ایسی صورت میں منتخب ہونے والے لوگ جو ہیں پھر وہ جو بھی فیصلہ کریں گے قوم و ملک کے بارے میں وہ بہتر ہوگا. ابھی تو ہم اس خیال میں ہیں جی کہ الیکشن تو ہونا ہے، جیتنا تو ہم نے ہے، تو کیا پڑتا ہے جو چاہے کرتے رہیں، لوٹ مار بچاتے رہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے اس میں لوٹ مار کی اتنی زیادہ گنجائش دکھائی بھی نہیں دیتی اور نظر بھی نہیں آتی. جی صحیح. جیسے کہ ہمارے پروگرام میں ای میلز بھی آتی ہیں، رضوان ہیں یہ لاہور سے، انہوں نے ای میل کیا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو مظاہرے ہیں یہ مسائل کا حل ہو سکتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مظاہرہ ہو رہا ہے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مظاہروں کا بھی ذکر کیا ہے. ابھی مجھے اپڈیٹ ملا ہے کہ اس ای میل میں یہ بھی شامل کیا گیا. وہ جاننا چاہتے ہیں کیا مظاہرے جو ہیں وہ حل ہیں ہمارے مسائل کا؟ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں ہو گیا کہ ہر آدمی ہر طبقہ جس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ مظاہرہ کرتا اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جی ینگ ڈاکٹرز کو ہم نے تنخواہیں دے دی شروع کی تھی اتنی بھی جتنی کہ ایک کسی توہین کے لحاظ سے نہیں، ایک لوور جاب کی کسی کلرک کی کہہ لیے کچھ اتنی تنخواہیں ہوا کرتی تھی. وہ ساری اتنے سال پڑھ کر ٹریننگ لے کر اسپیشلائز کر کے جن کی انٹرنیشنل مارکیٹ بھی یہ کرتے ہیں، انہوں نے مظاہرے کیے، ہنگامے کیے، بہت دن لگائے ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے ہمارے وسائل کام میں، ٹھیک ہے ہمارے لیے بہت سے مسئلے اور بھی اکنامیکلی پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اس پہ ہمیں غور اب لیڈی ہیڈ ورکر ہیں جی ان سے وعدہ بھی کیا تھا، کہا بھی گیا تھا، اب وہ بیچاری پھر آئی ہیں کہ بھائی ہماری تنخواہیں آپ نے، یعنی یہ وہ پیشے ہیں جو مقدس بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، ٹرین سٹاف ملتا نہیں ہے. دیکھیے لیڈی ہیڈ ورکر جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ ہمارے ہاں دستیاب نہیں ہوتا، ان کی ٹریننگ آپ کرتے ہیں، مشکل جاب ہے، ایسی جگہوں پہ جا کے بیچاریوں کو کام کرنا پڑتا ہے جہاں اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں آسان نہیں ہوا کرتا. ہم وہ وعدے کرتے ہیں پھر کچھ نہیں کرتے، پولیس لگا دیتے ہیں. جی اب یہ جو آپ ہنگامے کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر، یہ ہوا ہے نا، لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پہ ہنگامے ہوئے، اگلے دن سے بجلی جانا شروع ہوئی اور 1 مہینے تک لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوئی، بالکل ختم ہو گئی. تو ایسی صورت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا، تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا پڑے گا. تو یہ گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکالا جاتا ہے اور اسی میں لگتا ہے کہ شاید یہ گھی نکلتا ہے. اب یہی بیڈ گورننس ہے جی، یہی حکمرانوں کا جو کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں پرسیپشن وہ خراب کرتا ہے. مجھے لگتا ہے وقت ختم ہونے والا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم کل دوبارہ یہاں پر موجود ہوں گے. میر صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. اور ناظرین جیسے کہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس اور بیڈ گورننس یہ فرق ہے، یہ ہمیں بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر جب ہم اپنا ان پٹ ڈالتے ہیں مظاہروں کی صورت میں، ووٹ کی صورت میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو یقیناً اس پر تھوڑا سا غور و خوض کریں، سوچیں کہ ہمارا ان پٹ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.